آج کی صورتحال پر ناظرین، بھارت وہی پرانا ڈرامہ رچا کر پاکستان پر حملہ آور ہے۔ ذرا غور کریں، ایک متنازع علاقہ میں مبینہ دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے جس میں 28 بھارتی مارے جاتے ہیں، جس کی ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا کا ہر سرکردہ رہنما مذمت کر رہا ہے، اور بھارت جو ہے پہلے کی طرح وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے، پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی سے تنگ آ چکا ہے، جس پر پوری دنیا بھارت کا موقف ماننے پر مجبور نظر آ رہی ہے۔ اب ذرا چند ہفتے پیچھے چلیں، جب پاکستان ہی نہیں دنیا کی تاریخ میں دہشت گردی کی انوکھی واردات ہوئی تھی، جس میں ایک پوری ٹرین کو ہائی جیک کر کے اس کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ کسی متنازع نہیں بلکہ سیٹلڈ علاقے میں ہوتا ہے۔ ہمارے سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ ٹرین اغوا کرنے والے دہشت گردوں کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کنٹرول کر رہی تھی، جس کے ثبوت بھی حاصل کر لیے گئے، مگر دنیا کے کسی ملک نے بھارت کی اس کھلی جارحیت کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہماری ایجنسیاں بھی اور ذرائع ابلاغ بھی چند روز واویلا کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ اس سفارتی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ دنیا ہمارا سچ تسلیم کرنے کی بجائے بھارت کا جھوٹ کیوں قبول کرنے پر تیار نظر آتی ہے؟ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایسی ہزیمت سے کون دوچار کر رہا ہے؟ بھارت جنگ اور حملے کی دھمکیاں ناظرین یوں ہی تو نہیں دے رہا، وہ سفارتی سطح پر اس سے پہلے ہی اپنی کم و بیش ہر بات منوا چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی حکومت نے قرض کی بھیک کو ہی سفارتکاری سمجھا ہوا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پھر وزارت خارجہ جیسا حساس منصب جو ہے ناظرین، جب اسحاق ڈار جیسے ناکام معاشی ماہر کے حوالے کیا جائے گا تو پھر سفارتی تنہائی کے سوا ہمیں ملے گا بھی کیا؟ اس سے بڑی سفارتی پسپائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھارت نے باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا ہے، مگر نہ سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت میں ابھی تک کوئی بیان دیا ہے، نہ UAE نے۔ چینی دفتر خارجہ بھی خاموش ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگی ماحول میں چین خود کو پاکستان سے فاصلے پر رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چین کے ساتھ ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی میں زہر کس نے گھولا ہے، اس کا جواب میرا خیال اسحاق ڈار دیں گے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دیں گے۔